بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو کا عنوان بے مثال محمود رشید کے انسپکٹر جنرل پولیس عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں امیر المومنین رشید کے ایوان خاص میں داخل ہوا تو انہوں نے پکارا، عباس۔ میں نے کہا، لبیک یا امیر المومنین، اسے لے جاؤ اور علی صبح میرے دربار میں پیش کرنا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بیڑیوں ہتھ کڑی زنجیروں میں جکڑا ہوا بے قصور پڑا ہے۔ چنانچہ میں نے پولیس ملازمین کو اسے حراست میں رکھنے کو دیا اور اسے اٹھا کر حوالات کی طرف چلنے لگی۔ مجھے خیال آیا کہ امیر المومنین نے جیسا غیظ و غضب اور سختی سے اسے حراست میں رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں خود اسے پولیس کی نگرانی میں رکھنے کی بجائے اپنے گھر میں رکھوں۔ چنانچہ میرے حکم کے مطابق ملازمین اسے میرے گھر میں نظر بند کر کے چلے گئے۔ پہر رات گزرنے کے بعد میں نے اسے بلایا اور پوچھا، تو کون ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ تو کہاں کا رہنے والا ہے اور تیرا قصور کیا ہے؟ میں دمشق کا رہنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت جانتا ہے، جب تک آپ مجھے اس آدمی سے اپنی دلچسپی کا سبب نہ بتائیں گے، اس وقت تک میں آپ کو اس کے متعلق کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اس آدمی سے میری دلچسپی کا سبب لوں۔ میں کسی دور میں گورنر دمشق کا افسر تھا۔ وہاں کے لوگوں نے گورنر کے خلاف بغاوت کر دی۔ معاملے کی سنگینی دیکھ کر گورنر دمشق پنجرے میں لٹک کر قلعے سے اترا اور اپنے ساتھیوں سے فرار ہو گیا۔ ان افراد مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے لوگوں کا جتھا مسلسل دوڑ رہا تھا، البتہ میں انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا ان کی دسترس سے دور ہو گیا، ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوا۔ اسی دوران میں اس آدمی کے گھر کے سامنے سے گزرا تو اس سے درخواست کی، میری مدد فرمائیے، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس نے مجھے اپنے محل مکان میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ جب میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے مجھے فوراً مقصورہ میاں بیوی کا خاص حجرہ میں داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ اسی دوران مجھے مکان کے گیٹ پر لوگوں کا شور و غل سنائی دیا، جو لوگ مالک مکان سے کہہ رہے تھے کہ واللہ وہ شخص تیرے گھر میں داخل ہوا، اس نے کہا تلاشی لے لو۔ چنانچہ لوگ اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے مقصورہ کے علاوہ باقی گھر کا کونا کونا چھان مارا۔ پھر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اس مقصورہ میں ضرور ہوگا، تو خوف کے مارے میری ٹانگیں گپک پانے لگی اور دل پھڑپڑانے لگا۔ اس کی بیوی نے جو میرے پاس کھڑی تھی جرأت کی اور انہیں سخت سست کہا، جس کی وجہ سے انہیں اندر داخل ہونے کی جرأت نہ ہوئی اور وہ باہر نکل گئے۔ مجھ پر ایسا خوف اور وحشت آ رہی تھی کہ میری ٹانگیں میرا بوجھ برداشت کرنے سے جواب دے دی۔ وہ آدمی باہر دروازے پر کھڑا ہو گیا اور اس کی بیوی مجھے حوصلہ دینے لگی، ڈرو نہیں، آرام سے بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی شر سے محفوظ کر لیا ہے، اب آپ امن اور سکون سے رہیں۔ جس پر میں نے ان کو اس کے علاوہ وہ اللہ کا بندہ مجھ پر مسلسل لطف و کرم، محبت اور مروت کی موتی برساتا رہا، یہاں تک کہ اس نے میرے اندر سے بیگانگی کا احساس ختم کر دیا۔ اس نے مجھے اپنے محل میں ایک الگ مکان دے دیا، ضروریات زندگی اتنی وافر مقدار میں مہیا کی اور صبح شام میری ایسی خبر گیری کی کہ میں تمام۔ چنانچہ میں نے اس کے ہاں زندگی کے بہترین 4 ماہ گزارنے کے بعد اس سے ان لفظوں میں اجازت طلب کی، اب فتنہ دب گیا ہے اور شہر پر سکون ہے، میں اپنے غلاموں کو تلاش کر لوں۔ چنانچہ اس نے واپس آنے کا وعدہ لے کر اجازت دے دی۔ میں شہر گیا اور غلاموں کا پتہ نہ پا کر واپس آ گیا۔ اس دوران میری بے مثال انتھا خدمت کرنے کے باوجود اس نے نہ میرا نام پوچھا، نہ پتہ، نہ عہدہ، بلکہ وہ مجھے میری کنیت سے بلاتا رہا۔ ایک روز میں نے اس سے بغداد جانے کی اجازت مانگی تو اس نے بخوشی اجازت دینے سے قبل مجھ سے کہا کہ میں بغداد جانے والے قافلے کا پتہ کر رہا ہوں اور جس روز وہ روانہ ہوا اس روز آپ کو الوداع کہوں گا۔ پھر میں نے اسے عہد کیا کہ اتنی مدت کی حسن سلوک اور ہمدردی کی بنا پر میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ زندگی بھر آپ کے اس احسان کو نہ بھولوں گا اور حسب طاقت اس کا بہترین صلہ دوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نیک بندے نے اپنے غلام کو سفر کے لیے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا اور وہ خود سامان سفر تیار کرنے میں لگ گیا۔ میں نے سمجھا کہ وہ خود کہیں جانے کا پروگرام بنا رہا ہے، لیکن سارے دھوپ کے بعد وہ رات کو بمشکل سویا اور علی صبح مجھے خبر دی کہ آج قافلہ بغداد روانہ ہونے کا، اٹھو اور تیاری کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ اکیلے جائیں۔ اس دن تو میرے پاس سواری تھی نہ زادرہ۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ وہ شریف انسان میرے لیے اعلیٰ نسل کی ملبوسات اور نئے جوتوں کا جوڑا لایا، تلوار اور پیٹی لا کر میری کمر سے باندھی، پھر اعلیٰ نسل کے خچر پر 2 بھرے ہوئے بکس رکھ کر ان پر بستر باندھ دیا، مجھے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک غلام بھی ساتھ دیا اور راستہ میں خدمت بجا لائے، اور اس کی بیوی چند فرلانگ تک الوداع کہنے کے لیے میرے ساتھ آئے اور مجھ سے میری خدمت میں کسی قسم کی بھی کوتاہی کی معذرت کرنے لگے۔ سچ پوچھو تو اس وقت میرا دل رونے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں واپس بھیجا اور کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد بغداد پہنچا۔
اور امیر المومنین کی خدمت کی بنا پر اس کا پتہ لینے سے قاصر رہا۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ شاید میں اس کا احسان کا بدلہ دے سکوں۔ کہہ دیے اللہ رب العزت نے تجھے اس حسن سلوک کا بدلہ دینے کا سنہری موقع عطا کیا ہے۔ عباس وہ کیسے؟ کہہ دی اللہ کے نیک بندے وہ شخص میں ہی تھا اور میرے اس حال نے مجھے اس پر میری شناخت مشکل بنا دی ہے۔ یہ سن کر عباس کا دل قابو سے باہر ہو گیا اور وہ دیوانہ وار اٹھا اور بیڑیوں سمیت اسے اٹھا کر سینے سے لگا کر اس کے سر کو بوسے دینے لگا۔ آپ اس نوبت تک کیسے پہنچے جس میں تمہارے جیسا فتنہ برپا ہوا اور اس کا الزام میرے سر دھر دیا گیا؟ گرفتار کر کے اس قدر تشدد کیا گیا کہ مجھے زندگی کے امید نہ رہے۔ پھر مجھے زنجیروں میں جکڑ کر امیر المومنین کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ ان کے ہاں میرا جرم اس قدر بھیانک ہے کہ وہ لا محالہ مجھے قتل کرا دیں گے۔ جس حال میں میری گرفتاری عمل میں آئی اس نے مجھے وصیت کرنے کا بھی موقع نہ دیا۔ میرے پیچھے میرا غلام آیا ہوا ہے اور وہ بغداد میں میرے ملنے والوں کے گھر میں موجود ہے تاکہ وہ میرے گھر والوں کو میرا حال بتا سکے۔ اگر آپ اس کا احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں تو اسے بلائیے تاکہ میں موت سے پہلے اسے وصیت کر سکوں۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو عہد وفا پورا ہو گیا، اللہ خیر کرے گا۔ پھر عباس نے راتوں رات لوہار کو طلب کر کے اس کے ہاتھ پاؤں سے زنجیریں اور توق اور بیڑیاں کٹوائیں، گھر کے حمام میں غسل کروایا اور اسے عمدہ لباس پہنا کر اسے کے غلام کو بلوایا۔ جب غلام گھر میں داخل ہوا تو دمشقی آقا اپنے غلام کو دیکھ کر رونے لگا اور وصیت کر دی۔ پھر عباس نے اپنے نائب کو بلا کر ہدیے لانے اور گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا تاکہ اسے انبار تک چھوڑ آئے۔ کہہ دی عباس دیکھو میرا امیر المومنین کے ہاں میرا جرم نہایت بھیانک ہے۔ اگر میں فرار ہو بھی گیا تو وہ مجھے اپنے لاؤ لشکر کے ذریعے پکڑ لیں گے اور قتل کرا دیں گے۔ عباس تو منجات پا اور مجھے اپنے کام کی تدبیر کرنے دو۔ کہہ دی واللہ میں بغداد سے باہر نہیں جاؤں گا اور مسلسل تیری خبر رکھوں گا۔ اگر معاملہ کٹھن ہوا تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ باز چلو اگر تمہارا ارادہ یہی ہے تو بغداد کے فلاں محلے میں ٹھہرو، اگر میں سلامت رہ گیا تو خبر دوں گا ورنہ خود قتل ہو کر آپ کے احسان کا بدلہ چکا سکوں۔ پھر عباس نے اپنے متعلق کو سوچنا شروع کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ موت یقینی ہے، کفن تیار کر لیا جائے اور غسل کر کے حنوط لگا دیا جائے۔ چنانچہ اس نے طلوع فجر سے پہلے غسل کیا اور حنوط لگا کر کفن تیار کر لیا۔ نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی امیر المومنین کا حکم آیا کہ آدمی کو لے کر ایوان شاہی پہنچو۔ جب عباس وہاں پہنچا تو امیر المومنین نے پوچھا عباس مجرم کہاں ہے؟ عباس کی خاموشی پر انہوں نے کہا افسوس تجھ پر، اگر تو نے کہا کہ وہ فرار ہو گیا ہے تو تیرا سر قلم کرا دوں گا۔ عباس نہیں امیر المومنین، ہرگز وہ فرار نہیں ہوا، بلکہ آپ تھوڑی دیر کے لیے میرا اور اس کا قصہ سن لیجیے اور پھر جو جی میں آئے کر گزر گئی۔ اس کے بعد انسپکٹر جنرل عباس نے اپنی اور اس کی مکمل روح سنائی اور عرض کیا کہ آپ اسے درگزر فرمائیں تو میں نے اس محسن سے حق وفاداری ادا کر دیا۔ اگر آپ مجھے اس پاداش میں قتل کرنا چاہتے ہیں تو میں غسل کر کے حنوط استعمال کر چکا ہوں اور میرا کفن بھی میری بغل میں ہے۔ مامون اللہ تجھے تیرے احسان کی جزا نہ دے، تیرا احسان بھلا اب اس کے درجے کو پا سکتا ہے کیونکہ تو نے پہچاننے کے بعد احسان کیا اور اس نے بغیر جانے پہچانے تجھ پر احسان کیا۔ مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ تیری طرف سے میں خود اس کے احسان کا بدلہ دیتا۔ امیر المومنین وہ ابھی دارالحکومت بغداد میں موجود ہے تاکہ میرے معاملے کی خبر رکھے۔ اگر مجھے اپنی جان کا خطرہ درپیش ہو تو وہ میری جگہ پیش ہو کر اپنی گردن کٹوا دے۔ مامون یہ اس کا تجھ پر دوسرا احسان ہے، مجھے پہلے سے بھی بڑا لگتا ہے۔ جا اور اسے میرے پاس لا تاکہ تیرے اوپر ہونے والے احسان کا صلہ میں خود ادا کروں۔ چنانچہ عباس اس کے پاس گیا اور خوشخبری سنائی کہ آپ کا خوف دور ہونا چاہیے۔ امیر المومنین نے یوں کہہ کر آپ کو طلب کیا ہے۔ اس نے کہا الحمدللہ، شکر ہے ذات کا جس کے سوا تنگیوں اور مشکلات کو کوئی نہیں دور کر سکتا، وہی ہم تو ثنا کے لائق ہے۔ پھر وہ سوار ہو کر امیر المومنین کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے اپنے پاس بٹھا کر دی اور اس کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ پھر اسے دمشق کی گورنری پر متعین کرنا چاہا جسے اس نے شکریہ کے ساتھ نامنظور کی۔ اس کو غلط فاخرہ دے کر الوداع کیا گیا اور ہارون الرشید نے دمشق کے گورنر کو اس سے حسن سلوک کا حکم دیا۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد مل سکے۔ اللہ حافظ۔